الذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں، لغو باتوں، لغو کاموں سے منہ پھیرتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغو کا مطلب وہ ہے کہ جس کا کوئی بھی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، یعنی جس چیز کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، وہ لغو ہے۔ اور اس کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی نصب العین ہوتا ہے، اس کی زندگی کی کوئی منزل ہوتی ہے۔ لہٰذا جو چیزیں فضول ہیں، جو چیزیں بیکار ہیں، وہ ان میں نہیں پڑتا، نہ تو ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کو عملی طور پہ مشغول کرتا ہے، اور نہ ہی وہ زبان پر ایسی چیز کرتا ہے کہ جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے روایات کی روشنی میں تو اتنی ایسی احادیث ہیں کہ جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو انسان زبان کے ذریعے کوئی لغو بات کرتا ہے، یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ دو وجہ سے جائیں گے، ایک اپنی زبان کی وجہ سے اور ایک اپنی شرمگاہ کی وجہ سے۔ یعنی یا لوگ زبان کے ذریعے گناہ کر رہے ہوں گے یا انسان اپنی بد کرداری کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوگا، اور جہنم میں انہی لوگوں کی رسول خدا نے فرمایا کثرت ہوگی۔ اور پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر موجود ہے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو سے پہلے سوچتا ہے، یعنی ایک صاحب ایمان ہے وہ گفتگو سے پہلے سوچتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہوگا آخرت میں یا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جب تک انسان خاموش ہوتا ہے تو اسے نیک کرداروں میں لکھا جاتا ہے، یعنی جب تک خاموش ہے اس کے نامہ اعمال میں خاموشی کو بھی ایک عبادت کے طور پہ نیکی لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان گفتگو کرتا ہے، اگر تو اس کی گفتگو ایسی ہے کہ جو خدا، رسول اور ائمہ معصومین کی خوشنودی کا باعث ہے تو پھر اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کے اندر سے خدا، رسول، ائمہ معصومین کی خوشنودی نہیں ہوتی تو پھر وہ اسے گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس لیے کتنے ایسے گناہ ہیں جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، مثلا جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، اسی طریقے سے خود نمائی کرنا، یہ سارے گناہ انسان کی زبان کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔ اور جو انسان لغو یعنی جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جب اس سے بچتا ہے تو پھر خود بخود جو گناہ کے کام ہیں ان سے بھی اپنی زبان کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور چل جائے کہ انسان کئی گھنٹے ایسی محفلیں لگاتا رہے اور ویسے ہی گفتگو کر رہا ہے جس کا کوئی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہے، نہ دینی طور پر نہ دنیاوی طور پہ، کہ جب مومن اپنی ایسی محفلوں سے اجتناب کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور پھر اس کی زبان پر حکمت کے سرچشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا جو یہ دوسری نشانی ہے مومنوں کی، یعنی انسان ہر ایسی گفتگو سے پرہیز کرے جس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک عارف ہے، یہ ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے دوست کا گھر کا ایک بالا خانہ تھا، تک کہا کہ میں نے ویسے جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کو یہ بالا خانہ بنائے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اب وہ جو محتاط ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پھر میں سوچنے لگا کہ یہ شخص نے لغو سوال کیا ہے، اب اگر اس کے بالا خانوں کو اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے ہیں، میں سوچنے لگا کہ اس سوال کا فائدہ کیا تھا، میں نے کیوں کیا یہ سوال؟ اس کے بالا خانوں کو گھر کے بنائے ہوئے جتنے سال بھی ہو گئے ہیں اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت کی روشنی میں اپنے اس سوال سے توبہ کرنے کے لیے میں نے 1 سال کے جتنے دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے میں نے اس کے کفارے کے طور پہ روزے رکھے۔
یعنی میں نے ایک لاکھ سوال کر لیے ہیں کہ جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ صاحبان ایمان وہ کامیاب ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے وہ پھر لیتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے۔ آج کے لیے یہی ایک صفت کافی ہے، اگر آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نماز جماعت کے اگر حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو